نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد القوم خادمه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات اور فضائل، اس پر جلسے جلوس اور مختلف محفلیں عام ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو اصل مقصد ہے، یعنی کہ ایسے جلسے جلوس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں، آپ کی آنکھوں کے فضائل، آپ کی زلفوں کے فضائل، اسی طرح آپ سید الکونین ہیں اور بہت سے فضائل، یہ بالکل برحق ہیں اور سچ ہیں، لیکن جو اصل پہلو ہے نا رسالت کا، وہ ہمارے سامنے بہت کم بیان ہوتا ہے۔ اور وہ پہلو کون سا ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو اپنی زندگی میں سمجھایا ہے اور اس پر محنت کی ہے کہ قوم کا سردار یہ قوم کا خادم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں سکھلائیں، اس پر خود عمل کر کے ثابت کر کے ایک رول ماڈل دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ آپ نے بغیر بس صرف باتیں نہیں کری، دعوے نہیں کیے، آپ نے جو بات کری اس پر عمل کر کے دکھا کے ثابت کر کے وہ نظام ہمیں بنا کے صحابہ کو، اور پھر گئے، ایسے ہی باتیں نہیں کریں۔ اگر آپ نے یہ فرمایا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہے، تو آپ نے خود خادم بن کے دکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب ایمان لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آتی تھی، ہمیں سننے میں آتا تھا کہ یہ ایک نبی ہیں اور قرآن سناتے ہیں، کتاب سناتے ہیں، وحی سناتے ہیں، بڑا اس میں اثر ہوتا ہے، تو ہم بھی جا کے دیکھا کرتے تھے کہ یہ کون نبی ہے آخر۔ تو ہم ڈھونڈتے رہتے تھے مقصد، صحابہ کے درمیان یہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون ہے، ایسے گل مل کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اور آپ نے زندگی چٹائیوں پر گزار دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، انہوں نے زندگیاں چٹائیوں پر ہی بیٹھ کے گزار دی، سادگی میں پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہن کر آپ نے زندگی گزاری، پیڑ پہ پتھر باندھ کے آپ نے زندگی گزاری، فاقے کر کے آپ نے زندگی گزاری، قناعت پسندی پر آپ نے زندگی گزاری، اور تنگی میں رہتے ہوئے آپ نے زندگی گزاری۔ بہت چھوٹا سا گھر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر میں لیٹ جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے رات میں، تو پھر ٹانگوں پہ ایسے کرتے تھے، تھپ کپکی مارتے تھے، تو میں ٹانگ سمیٹنی تھی، پھر آپ سجدہ کرتے تھے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نبی کا، اس رسول کا گھر ہے جس کے لیے پوری کائنات بچھنے کے لیے تیار تھی، ساری کائنات اس کا گھر تھا، لیکن اس نبی نے دیکھیں کیسی زندگی گزاری، کیسی، یہ کوئی خدا نخواستہ لاچاری نہیں تھی، یہ خود پسندی کے ساتھ آپ نے اس کو قبول فرمایا۔
ایسی زندگی. تو پھر سجدہ کر لیتے تھے، میں پھر ٹانگیں لمبی کر لیتی تھی. یہ حال تھا. جس غار حرا کے اندر آپ عبادت کے لیے جاتے تھے، اس غار کا بھی یہی حال ہے. ہم بھی اس کے اندر گئے تو ایک بندہ صرف کھڑا رہ سکتا ہے، ایک ساتھ میں بیٹھ سکتا ہے، بس اتنی سی جگہ ہے. تو ایسے نبی جو یعنی اتنی تکلیفوں میں زندگی گزار کے اور واقعی جو ہے کر کے دکھا کے چلے گئے. عمر ایسی تربیت ہوئی کہ وہ رات کو نکلتے تھے، ڈھونڈتے تھے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے بھائی، کہیں کوئی مسئلہ کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ میں قوم کا سردار ہوں تو میں ان کا خادم ہوں. اور ایک دفعہ جو ہے گھر سے آواز آ رہی تھی تو پتہ چلا، معلوم کرا تو خاتون کے ہاں ولادت تھی، درد ذہ تھا. فوراً گھر گئے اور جا کر اپنی اہلیہ کو، بیوی کو لے کر آئے، ادھر چھوڑا کہ بھائی تم دائی کا کام کرو، بچے کی ولادت میں مدد کرو. اسی طرح ایک دفعہ گزر رہے تھے تو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. معلوم کرا تو خاتون نے بتایا پردے میں کہ بھئی بچے ہیں، اتنے دنوں سے بھوکے ہیں اور میں نے ایک ہانڈی چڑھا دی ہے، اس میں پانی ابل رہا ہے، ان کو دھوکہ ہی دینے کے لیے کہ یہ سو جائیں بس. تو یہ واپس گئے اور بیت المال سے بوری بھری اناج کی اور مختلف چیزوں کی پھر اپنے ہی کندھے پہ لا دی. تو غلام ساتھ ہے، وہ کہہ رہے حضرت مجھے پکڑا دے، میں اٹھا لیتا ہوں. کہتے نہیں بھائی، تو قیامت میں میرا بوجھ تھوڑی اٹھائے گا، میں نے خود اٹھانا ہے. اور کہتے ہیں لے کر گئے، پہنچے وہاں پہ، اس کو دیا، پکانے میں بھی مدد کری. جب تیار ہو گیا تو اب خادم بھی کہہ رہے حضرت چلیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں نہیں، جب تک میں بچوں کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ لوں گا نا میں نہیں جا سکتا. تو سامنے بچوں کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر جب دل کو سکون آیا ہے نا، پھر اٹھ کر لوٹے. تو جب ایسے یہ ہوتی ہے خدمت. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اثر. اور ہماری زندگیوں میں کیا اثر ہے، کیا اثر آیا؟ جو اصل چیز ہمارے اندر آنی چاہیے نا، وہ بڑی معذرت کے ساتھ اب تک نہیں آئی. دیگر ساری خرافات اور ساری جو ہے نا الٹی سیدھی چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں. بس رسول آئیں تو بس جو ہے نا آپے سے باہر. رے بھائی، وہ رسول اس نبی کی زندگی کا جو مشن تھا، مقصد تھا، اس کو تو معلوم کرو وہ کیا تھا جس سے وہ خوش ہوتے ہیں. آپ جس کے اس دن کو منا رہے ہیں اس کو بھی تو پہلے منا لیں، پھر اس کو بھی منائیں. بھلے کوئی منع نہیں کرتا. اور اس کو منانے کا حقدار ہی اگر قسم کھا کے بھی کہا جائے تو وہی ہو سکتا ہے جو اس نبی کو منانے والا ہے. جو اس نبی کو ناراض کرنے والے وہ کیا منائے اس دن کو؟ خود سوچیں. ایک عام انسان سے دوسرا انسان ناراض ہو تو وہ اس کی دعوت میں نہیں جاتا، وہ قبول نہیں کرتا، چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہمارے یہاں لوگ. ایسے یہ حالانکہ ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ اس کی اپنی ذاتی تعلیمات ہیں. اور کسی معذرت کے ساتھ مولوی مفتی نے بھی اس کو یہ تعلیمات نہیں سکھائی ہیں. وہ اصل تعلیمات ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی تو وہ تھے کہ ان کو اگلے پتھر مارتے تھے تو وہ ان کو گلے سے لگاتے تھے، چومتے تھے کہ بھائی، پھر بھی ان کو دعوت دیتے تھے. ابو جہل نے کیا کیا نہیں کیا ہمارے نبی کے ساتھ، کیا کیا نہیں کیا. ہم سے زیادہ ایمان مضبوط والے صحابہ تھے، لیکن انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. آج تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے نا. حالانکہ رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا بھی 100% بندہ نا کوئی صحیح بات سمجھا دے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے. پتہ نہیں، یہ نہیں، اس نے تو، یہ تو کافر ہو گیا اور یہ تو فلانا. جیسے اس میں بڑی ایمان کی جو ہے نا حرارت ہے. صحابہ میں زیادت تھی بھائی، اور صحابہ یہ حرکتیں نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اصل تعلیم رسول کی ان کو ملی ہوئی تھی.
کہ یہ رسول نے ہمیں سکھایا ہے کہ یہ نہیں ہے تعلیمات، اصل یہ ہے کہ رسول کی مان کر چلنے میں خیر ہے۔ ہم الٹ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو ہماری مان کے چلنے میں خیر ہے، ہم یوں الٹ کہتے ہیں، حالانکہ ہماری خیر کس میں ہے؟ نبی کی بات کو مان کر چلنے میں۔ جو میں نے کل ایک آیت بھی سنائی تھی نا ادھر بیان میں، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دے دیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں دے دیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس چیز سے آپ کو روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اب یہ تو ہمارے نبی کے طریقے نہیں ہیں جو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو بہرحال بہت زیادہ سختی کے ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی اصل تعلیمات کو، ان کے اصل مشن کو پڑھیں، سنیں، سیکھیں کیا ہے وہ اصل مقصد، اس پر زندگی گزاریں، نہ کہ ماحول کو دیکھتے ہوئے نا اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ماحول آپ کو ناکام بنا دے گا۔ ماحول تو آپ خود کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، ماحول خراب ہے، بگڑا ہوا ہے۔ بہرحال قوم کا جو سردار ہے نا وہ قوم کا اصل میں خادم ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں قائم کر کے دکھا کر گئے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔